شاہد رفیق کہتے ہیں جی کہ پشاور سے ہیں، وہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع ملا نہ بنیادی حقوق ملے، ماضی میں جو ناانصافی ہوئی اس کو کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کے فیئر ٹرائل کے لیے بھی قوم کو بھٹو کی طرح 50 سال انتظار کرنا پڑے گا؟ اگر رویے نہیں تبدیل کرتے ہم شاہد رفیق صاحب تو ہمارے پاس 50 سال نہیں ہے ہی نہیں۔ دیکھو، ہمارے بزرگوں کا ایک قول ہے، ہمارے حضور کا یہ حکم ہے، نصیحت ہے، جو بھی کہہ لو، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، نہیں سوری، کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، کفر پہ، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ میری کیا اوقات ہے کہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں؟ تھینک یو ویری مچ۔ لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی خیال، ایک مومنٹ آتا ہے انسان کی زندگی میں، کوئی لمحہ ہوتا ہے جب قدرت آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے، آپ کے دل میں اجالا پیدا کر دیتی ہے۔ ہماری تاریخ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، کیونکہ میرے دادا وہاں تھے تو آئی ایم پریٹی فیملیئر۔ میاں چنو ایک بہت مشہور ڈاکو تھے، ٹھیک، وہ پھر سینٹ بنے تو سبحان اللہ، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں۔ گوتم بدھ جنہیں ہم کہتے ہیں بدھا، وہ ولی عہد تھے، کراؤن پرنس آف اے اسٹیٹ، نام تھا ان کا سدھارتھ۔ تو شہزادوں جیسی زندگی گزاری، جب ان کا تھوڑا عوام کے ساتھ ایکسپوئر ہوا، اس شخص کا دنیا سے ہی دل اچاٹ ہو گیا، وہ جس سے کہتے ہیں نا نروان، سچ کی تلاش میں پوری زندگی۔ اور انہوں نے، میں بدھ مت کے جو ہے، یہ ایز سچ مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے میرے پاس، ہے بدھا کے جو اقوال ہیں ان کی کوٹیشنز کی کتاب، ان کی ایز سچ جیسے ہم اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی نہیں۔ تو ان کا لب لباب کیا ہے؟ پوری زندگی دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس کو آپ امتحان گاہ کہہ لیں، امتحان کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں اس بات کو رول آؤٹ کرتا، یہ جو فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے، کوئی شک نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک وجہ اور بھی ہو سکتی، چونکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ میں یہ 1.5 سچ ہے۔ زرداریوں کا یا بھٹوس کا نام تو بھٹو کا ہی بکتا ہے نا آج بھی، بلاول بھٹو، حالانکہ ہمارا تو اب ہمارا کیا پوری دنیا میں پدری معاشرہ ہے، آپ باپ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری، بھٹو جس کے بارے میں آج خبر آئی ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا تھا، اس بدبخت نے، احسان فراموش نے، اس منتقم مزاج منافق نے جس کا نام ضیاء الحق تھا، جو آیتیں پڑھ پڑھ کے 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کرتا ہے، پھر 10 سال چمٹا رہتا ہے، اور قدرت کا انتقام اتنا بھیانک، اس کا جنازہ بھی جھوٹ تھا، ضیاء الحق کی زندگی بھی جھوٹ تھی، اس کا جنازہ بھی جھوٹ تھا، یہ واحد جنازہ تھا میں نے زندگی میں نہیں کبھی اس کے علاوہ دیکھا نہ سنا جس کے اندر مردہ تھا ہی نہیں، اس کی تو خاک بستی لال کمال میں۔ اسی لیے اس کو بعد میں اب تک بھی جو ویگنز وغیرہ والے وہ کہتے ہیں جبڑا سٹاپ۔ بھٹو کو جس طرح دفنایا، جبر تھا، ظلم تھا، اس بدبخت نے جس کو بھٹو نے آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کیا تھا، چند بندے تھے۔ آج بھٹو کے مزار پہ رونقیں ہیں، لوگ منتیں مانگتے ہیں، اس کی قبر پہ کوئی بھونکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو بھٹوس کا چونکہ بہرحال
نواسا تھا وہ. آج اس کی کل جب فیصلہ ہوا عدالت میں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور آپ یقین کریں جب میں نے یہ پڑھا کہ بلاول کی آنکھوں میں آنسو تھے میری اپنی آنکھیں گیلی ہو گئی. ظلم کا شکار ہوا. اور ضیاء الحق ایک ایسا قابل نفرت آدمی اس ملک کی تاریخ کا. یا خان نہیں کچھ اور لوگوں کا کیا دھرا تھا, وقت کا کیا دھرا تھا, حقائق کا کیا دھرا تھا, ہماری ظلم و زیادتی کا کیا دھرا تھا, اور ایک اللاجیکل کام تھا. درمیان میں دشمن ملک, 1000 میل کا زمینی فاصلہ, لمبا چوڑا فضائی فاصلہ, لمبا چوڑا سمندری فاصلہ, اللاجیکل تھا. اینی وے, تو مولانا سے میں یہ کریڈٹ نہیں چھینتا کہ شاید وہ لمحہ ہوتا ہے وہ کس کی لیگیسی کو لے کے چل رہے. مفتی محمود واقعی ایک مدبر خوبصورت ہے, یہ بھی ذہین آدمی ہے, دیکھ بھی لیا ہوگا لیکن دل کے اندر اس میں. ہاں میں آخری بات ایک کر دوں کہ بھٹوز ہیو اے فیوچر. میرا اندازہ ہے اور میں کوئی یقین سے نہیں لیکن 50-50 چانسز ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں, یہ ماضی کا حصہ ہے.